ہم رو کیوں رہے ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم ٹیکس دے دے کے اپنے مسائل کیوں نہیں حل کر پا رہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی معیشت کو سود پر استوار کرو گے تو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب ہم سامنے کھڑے ہیں، آمنے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں مقابلے میں، اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جیت کے دکھانا ہے۔ کیا ہم جیت سکیں گے؟ کہ ہے تو بڑا ظالم، لیکن اس کے اندر ہمدردی دیکھو، ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے کہ چڑیوں کو ذبح کر رہا ہے، ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے۔ دوسرے نے کہا او اس کی باتوں کی طرف نہ جاؤ، اس کے ہاتھوں کو دیکھو، مگر کہہ رہے تھے اسی حال میں کہ طوطے نہ پھنسنا کبھی جال میں۔ پھنس بھی گئے ہیں اور یہی کہے جا رہے ہیں کہ طوطے نہ پھنسنا کبھی جال میں۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ کے رسول جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب اگر آپ کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، جس سے منع کرتے ہیں وہ جن کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں، وہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، وہ جن کے ہاں غلاموں کے اور خواتین کے کوئی حقوق موجود نہیں تھے، وہ جن کے اندر تعصبات پل رہے تھے، وہ اپنا اور بیگانہ انہوں نے رنگ اور نسل اس میں انسانوں کو تبدیل کر دیا تھا، اور ظلم کرنا کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ خلافت کا دستور کیا تھا؟ رائٹ از مائٹ، جو سچ ہے وہ طاقت ہے، اور ملوکیت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ مائٹ از رائٹ، جو طاقت ہے وہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ یہ ایک جزو ہے آپ کی شخصیت کا جو بیان کیا۔ اب چونکہ میرا موضوع تھا، کچھ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور ان کا بہترین نمونہ ہمارے لیے ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب اگر آپ کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، جس سے منع کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کہ جو ہمارے لیے مفید چیزیں ہیں ان کا آپ حکم دیتے ہیں، اور جو مضر چیزیں ہیں ان سے آپ منع کرتے ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اتنے خوبصورت نبی کہ ان کے اپنے بوجھ بھی ان سے اٹھاتا ہے، ہٹاتا ہے، اور وہ توق جو ان کے اوپر تھے وہ بھی ہٹاتا ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ اسرہم، ان کا بوجھ۔ ہم اپنے اوپر بوجھ کیسے ڈالتے ہیں؟ جب ہماری خواہشیں بے لگام ہو جاتی ہیں تو خود اپنے وجود پر ہم بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو خواہشوں کو لگام دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، تو یہ رحمت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اور یہ انسان اپنی تباہی خود تیار کرتا ہے، جس طرح کہ ریشم کا کیڑا اپنے گرد تار لپیٹتا رہتا ہے، لپیٹتا رہتا ہے، لپیٹتا رہتا ہے،
اور اسی میں جکڑ کے مر جاتا ہے اور ایک سپول بن جاتا ہے. آپ ریشم بازار سے خریدیں, آپ کو سپولز کی شکل میں ملتا ہے. وہ سپولز کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے ہر ایک کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے, اور وہ کیسے وہاں سے وہاں بند ہوا؟ اس نے خود بند کیا. ایسے ہی انسان کرتا ہے کہ اندر سے بھی باہر سے بھی. اندر سے میں نے بتایا نا کہ کیسے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اللہ کے نبی بندوں سے ان کے اپنے بوجھ ہٹاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, انہوں نے اندر کے بوجھ بھی ہٹائے. اغلال الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ توق جو باہر والوں نے ان کو پہنا دیے تھے, جو ان کے اوپر تھے, وہ بھی ہٹا دیے. اب خواہشات جو ہیں ان کو لگامیں پہنا دی, کنٹرول سکھا دیا کہ مومن جو ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا ہے کہ جو خواہش ہے اسی کو پورا کرنے کی کوشش کرے, اور جو رسم و رواج ہوں باہر کے توق, جو لوگ کہیں باہر کے توق, جو بدماش کہیں وہ توق, جو ملوکیت کہے وہ توق. اب سمجھ گئے بات کہ باہر والے توق, یعنی جو اسلام کے ساتھ سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ سارے توق خلافت راشدہ کی شکل میں ہٹا دیے. خلافت راشدہ میں بظاہر بندہ حکمران تھا, خلیفہ تھا, لیکن دراصل حکومت کن کی ہوتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. حضرت سیدنا, ہمارے ماں باپ ان پر قربان, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیں تو بظاہر ایک صحابی ہیں جو حکومت کر رہے ہیں, لیکن کس کی قانون کس کا چل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو یہی نظر آتا تھا کہ ایک صاحب ہیں, ایک صحابی ہیں جو حکومت کر رہے ہیں, لیکن قانون کس کا چل رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے تو نظر یہی آتا تھا. یہ اب چلتے جائے حضرت مولا علی علیہ السلام تک آپ آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب بھی کیا تھا؟ خلافت راشدہ تھی. حضرت حسن تک چلے جائیں تو خلافت راشدہ تھی علیہ السلام کہ قانون بظاہر بندہ, اصل میں کیا تھا؟ اللہ کی حکومت تھی. تو سب سے بڑا حادثہ جو ہوا, اسلام جو ڈیریل ہوا اور آج تک دوبارہ پٹڑی پہ واپس نہیں چڑھ سکا ہے, وہ یہ حادثہ تھا کہ خلافت کو ختم کر دیا گیا اور ملوکیت شروع ہو گئی. اب بادشاہ بھی وہی کر رہا ہے جو اس کی مرضی ہے, اور رعایا بھی وہی کر رہی ہے جو اس کی, حتیٰ کہ جو مقدسات تھے ان کے تقدس کو بھی پامال کرنا شروع ہوا. اور یہ بڑی اندوہناک داستان ہے, اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, اس لیے ہم رحمت کی باتیں کر رہے ہیں تو رحمت کی ہی سجیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا, خود انہوں نے ارشاد فرمایا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مکارم اخلاق کو میں مکمل کر دوں. اور اللہ تعالی نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. اگر آپ علم سیکھنا چاہیں تو دنیا کی واحد یونیورسٹی, کائنات کی واحد ہستی کہ جنہوں نے نہ ڈگریاں دی نہ ڈپلومے دیے, لیکن ان کی محفل میں جو بیٹھ گیا
وہ کوئی بھی تھا وہ پڑھا لکھا ہو گیا، اور اتنا پڑھا لکھا ہو گیا کہ وہ ایک رہنما ہو گیا۔ صحابی ہو صحیح، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ لیڈر نہ ہو، وہ رہنما نہ ہو؟ یہ بہت بڑے آپ کا معجزہ تھا جو آپ کو عطا ہوا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے سارے کے سارے عظیم الشان انسان بن گئے۔ آج کے دور میں ایک بھی ہم انسان نہیں ڈھونڈ سکتے جو صحابہ کرام سے اخلاق میں، کردار میں، ظاہراً باطناً مشابہت رکھتا ہو۔ یہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا۔ اور ہمارے ایک برخوردار پوچھ رہے تھے کہ اسلام میں مینجمنٹ کا کیا تصور ہے؟ اچانک میرے ذہن میں بات آ گئی تو وہ بھی بیان کر دوں کہ اسلام میں مینجمنٹ کا تصور کتنا واضح ہے کہ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، جتنے بھی ہیں لے لو اور سب سے کام لو، اور کام نتیجہ خیز ہو، اور 23 سال کے عرصے میں انہی لوگوں سے جن کی اکثریت کفار سے حالت اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، اور وہ جن کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں، وہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، وہ جن کے ہاں غلاموں کے اور خواتین کے کوئی حقوق موجود نہیں تھے، وہ جن کے اندر تعصبات پل رہے تھے، وہ اپنا اور بیگانہ انہوں نے رنگ اور نسل اس میں انسانوں کو تبدیل کر دیا تھا، اور ظلم کرنا کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ انصاف کے ان کے خود ساختہ مانی تھے، جیسے آج ہمارے ہاں رائے جائے کہ ہم ہفتہ رحمت للعالمین منا رہے ہیں، اور میں نے رحمت کا مطلب کیا آپ کو بتایا کہ نامکمل کو مکمل کرنا، اور حکومت جو منا رہی ہے ہفتہ رحمت للعالمین، وہ مکمل کو نامکمل کرنے کی جستجو اسی ہفتے میں کر رہی ہے۔ اس سے بڑا بدقسمت انسان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس ایک ہی پروگرام ہے، ایک ہی مشن ہے کہ جو بات میں نے زندگی میں کی ہے سب کچھ اس کے الٹ کرنا ہے، اور ہو رہا ہے۔ یہ اگر آپ نے چیزیں مہنگی کرنی ہے اور حد سے زیادہ انسان کی اوقات، اپنی قوم کی رعیت کی اوقات سے بھی آگے لے جانی ہے، تو اس کے لیے ہفتہ کون سا منتخب کیا؟ رحمت کا۔ اور وہ کہہ بھی رہا ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے وہ واقعہ یاد آتا، ایک شکاری شکار کے لیے گیا، اس نے جال لگایا، بہت سی چڑیاں اس میں پھنس گئیں، سردیوں کا موسم تھا، جو جال میں آئی ساری کی ساری پھنس گئیں۔ اب شکاری ایک ایک کو پکڑتا، اس کو ذبح کرتا، تھیلے میں ڈالتا، اور سردی کی وجہ سے نا اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اتنی سردی تھی۔ اب جال میں سارے تو نہیں پھنس جاتے، کچھ بچ بھی جاتے ہیں نا، تو ایک جوڑا اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہے تو بڑا ظالم، لیکن اس کے اندر ہمدردی دیکھو، ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے کہ چڑیوں کو ذبح کر رہا ہے، ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، او اس کی باتوں کی طرف نہ جاؤ، اس کے ہاتھوں کو دیکھو، تم باتوں کی آنکھوں کو مت دیکھو کہ رو رہی ہیں، اس کے ہاتھوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تقریریں سنیں کچھ اور ہیں، تدبیریں دیکھیں کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس
لامتناہی عذاب سے محفوظ فرمائے. ختم ہی نہیں ہو رہا. انسان کرا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، مر رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، کچھ پرواہ ہی نہیں ہے. جانوروں کے اوپر بھی رحمت للعالمین نے سکھایا ہے رحمت کرنا، کہ ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو. اور اللہ کی یہ سنت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور اب غور کریں، یہ میں بتا رہا ہوں، آپ کو پھر سمجھ آئے گی جو بات ابھی میں نے کی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا جب خلافت راشدہ چھن گئی اور ملوکیت آ گئی، تو ہمارے ساتھ کیا ہوا. اللہ کا نظام یہ تھا کہ ایک شخص پیسے کمائے، سارا سال اپنے اوپر خرچ کرے، پھر اگر بچ جائیں اور ایک سال تک فارغ پڑے رہیں. اب جو فارغ پڑے رہے ایک سال، بس اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ سمجھئے، جو فارغ پڑے رہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور کتنی؟ 2.5%، 40واں حصہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ اللہ کا نظام تھا، یہ خلافت راشدہ کا نظام تھا. اب اس کے مقابلے میں ملوکیت کا نظام کیا ہے کہ آپ کما رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. اب ٹیکس دے دیا، اب آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں، اب سیلز ٹیکس ہے. اب جو باقی بچ گئے ہیں اس کے اوپر ویلتھ ٹیکس ہے. اب آپ کو یہ بیٹھے ہوئے ہمارے محترم انسپیکٹر صاحب، بلکہ اب تو ماشاءاللہ ترقی کر گئے ہیں، آفیسر ہیں، تو انکم ٹیکس آفیسر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. یہ جانتے ہیں کہ کتنی طرح کے ٹیکس ہے ہمارا، یعنی جہاں انسان مجبور ہوا اس پر ٹیکس لگا دو. بجلی خرچ کرتا ہے، یہ تو اس کی مجبوری ہے، تو ود ہولڈنگ ٹیکس. اور طرح طرح کے اور چھپا کے جو اس کو پتہ بھی نہ چلے، چیخیں نکل جائیں. اور ایک اور فورس بھرتی کر لو، وہ جب مل جائے تو ساتھ جائے کہ جو نہیں دے رہا اس کو پکڑ کے لے آئے. تو حربے انسانوں کو. اب یہ ٹیکسیبل انکم میں اور زکوٰۃ میں فرق غور کریں. ایک آدمی ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ 10,000 روپے یا 20,000 روپے یا 50,000 روپے کما رہا ہے. فرض کیا 50,000 روپے کما رہا ہے، اور اس کا صرف ایک بچہ ہے، ایک والدہ ہے. ایک بچے کی والدہ ہے اور ایک بچہ ہے. ٹوٹل کتنے آدمی ہو گئے؟ 3 آدمی. اور تنخواہ کتنی ہے؟ اس کے ساتھ جو اسی عہدے پہ لگا ہوا ہے اس کی بھی 50,000 ہے، لیکن اس کے 10 بچے ہیں، 2 والدین ہیں، ایک بہن جو ہے وہ بیوگی کے بعد واپس آ گئی ہے، اس کے بھی بچے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب سال گزرے گا تو ایک کے پاس تو بچنے کا امکان ہوگا، لیکن جس کے اپنے بھی بچے ہیں، وہ بہن کے بچے بھی پال رہا ہے، وہ ماں باپ کو بھی پال رہا ہے، اس کے پاس بھی کچھ بچے گا. بولے نا. تو اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس بچہ ہی نہیں، اس نے رکھا ہی نہیں، سال پڑا ہی نہیں رہا، نو ٹیکس. اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. کمایا اس نے بھی اتنا ہے. ٹیکس اس پہ لگے گا جس نے بچایا، اور 1 سال، وہ بھی 1 سال پڑا رہا، 11 مہینے پڑا رہا تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس کے بعد اس کو ضرورت پڑ گئی، اس نے خرچ کر لیا، 11 مہینے کے بعد پھر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. اب وہ لینے جا رہا ہے تو سیلز ٹیکس اس کو نہیں ادا کرنا پڑتا. آ رہی ہے آمدن
تو انکم ٹیکس نہیں دے رہا ہے، بس زکوٰۃ اور ان پر کہ جن کے پاس فالتو پیسہ ہے، اور یہ چونکہ اللہ کا قانون مانا جاتا تھا اور مانا جاتا ہے، اس میں برکت اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی اور آ جاتی ہے۔ ہم رو کیوں رہے ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم ٹیکس دے دے کے اپنے مسائل کیوں نہیں حل کر پا رہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی معیشت کو سود پر استوار کرو گے تو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب ہم سامنے کھڑے ہیں، آمنے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں مقابلے میں، اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جیت کے دکھانا ہے۔ کیا ہم جیت سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے۔ جو ہم سود میں الجھ گئے ہیں، ہمارے فیصلے، ہماری چیزیں، ہمارے پھول، ہمارا چمن، ہماری بہار، ہم ہی کو جا نہیں ملتی ہے آشیانے میں۔ موٹر وے پہ چڑھ جائیں، ٹیکس ادا کریں، ٹول ٹیکس ادا کریں، چلو جی آپ خوش ہو لو، ہم تو غریب ہو گئے لیکن ہماری حکومت امیر ہو گئی۔ نہیں نہیں نہیں، پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ تو گروی رکھی گئی ہے، وہ تو IMF کے پاس جا رہا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ چلے گئے، آپ اپنی ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، ہمارے پیسے تو خرچ ہو رہے ہیں، لیکن پیسہ حکومت کے پاس جا رہا ہے، ملک تو امیر ہو رہا ہے۔ ملک کوئی نہیں امیر ہو رہا۔ کون امیر ہو رہا ہے؟ ورلڈ بینک امیر ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ چند افراد جو ملوکیت کا حصہ ہے، وہ ان اداروں کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، اس لیے وہ جو ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پریشانی کی کون سی بات ہے، میں پیسے دیتا ہوں، آپ ہم سے لیں۔ کتنے ڈالر چاہیے جی؟ ہمیں 1 ارب ڈالر چاہیے، 2 ارب۔ آپ آ جاتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہم سے ٹیکس لے کے ان کو ادا کر رہے تھے، وہ ان کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب مختصر میں کرتا ہوں کہ خلافت کا دستور کیا تھا؟ رائٹ از مائٹ۔ جو سچ ہے وہ طاقت ہے، اور ملوکیت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ مائٹ از رائٹ۔ جو طاقت ہے وہ سچ ہے۔ تو آج آپ گرفتار ہیں مائٹ از رائٹ میں، تو طاقت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پیس دو، کچل دو، نچوڑ لو، اور آپ نچوڑے جا رہے ہیں، آپ کچلے جا رہے ہیں، آپ پس رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ تو یہ یاد رکھیں، ہمیں ملوکیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خلافت کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ اللہ کرے بحال ہو۔ لیکن مسئلہ پھر آ گیا کہ ایک آپ کو سنا کے، مثال سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا روم یہ فرماتے ہیں، انہوں نے مثال بیان کی جس کو شاعر نے شعروں کا روپ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شکاری آیا، اس نے جال لگایا، ڈھیر سارے طوطے پھنس گئے، اور وہ ان کو پکڑ کے لے گیا۔ ایک بندہ تھا درد دل رکھنے والا،
اس نے یہ سوچا کہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ جال میں نہیں بیٹھنا، ان کو یہ تو بولنے والے ہوتے ہیں، یہ تو سمجھ جائیں گے، ان کو سکھاتے ہیں۔ تو وہ ایک طوطا پکڑ کے گھر لے آیا اور اس کو وہ سکھانے لگا کہ طوطے نہ پھنسنا کبھی جال میں، طوطے نہ پھنسنا کبھی جال میں، کیا؟ طوطے نہ پھنسنا کبھی جال میں۔ لیکن وہ دل محمد صاحب نے جو شاعری لکھی ہے نا، اس میں نے پڑھا کہ جب وہ پوری طرح سیکھ گیا نا تو وہ بھی کہنے لگا کہ طوطے نہ پھنسنا کبھی جال میں۔ تو اب وہ جو درد مند انسان تھا اس کو تسلی ہوگی کہ طوطا اب کبھی جال میں نہیں پھنسے گا۔ اب وہ جناب گیا باغ میں اور طوطا اور باقی طوطوں کو بولا، کچھ نے اور سیکھ لیا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ بندہ ادھر گیا تو کئی طوطے کہہ رہے تھے طوطے نہ پھنسنا کبھی جال میں۔ اب وہ بڑا خوش ہوا کہ اب طوطے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ لیکن کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ جب ادھر گیا تو اس نے دیکھا کہ شکاری نے جال لگایا ہے اور طوطے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور دل محمد صاحب لکھتے ہیں، خواجہ دل محمد صاحب مگر کہہ رہے تھے اسی حال میں کہ طوطے نہ پھنسنا کبھی جال میں۔ پھنس بھی گئے ہیں اور یہی کہے جا رہے ہیں کہ طوطے نہ پھنسنا کبھی جال میں۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ 5 سال جو ہے نا اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں اور بددعائیں دیتے ہیں، اور پھر جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو ہم ملوکیت کو تلاش کرتے ہیں کہ بہتر ملوکیت کون ثابت ہوگا۔ اپنا فرعون خود چنتے ہیں اور بعد میں ہم بھگتتے ہیں۔ تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے انقلاب نہیں آئے گا۔ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہماری منزل خلافت راشدہ ہے، ہماری منزل ملوکیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔